بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان میں سے ایک آدمی مجتہد یعنی دین میں بہتر ہونے کے لیے سخت محنت کرنے والا تھا، اور دوسرا گنہگار تھا۔ جو شخص دین میں بہتر ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا وہ ہمیشہ اس گنہگار کو نصیحت کرتا تھا کہ گناہ چھوڑ دو، لیکن گنہگار شخص اس کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن مجتہد نے اسے گناہ کرتے دیکھا اور پھر اسے اس پر روکا۔ گنہگار شخص نے کہا اسے کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، کیا تمہیں مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ مجتہد کو اس پر غصہ آیا اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کر لی اور وہ دونوں اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجتہد سے فرمایا جو دین میں بہتری کے لیے محنت کر رہا تھا، کیا تم مجھ سے متعلق جانتے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں؟ پھر اللہ رب العزت نے اس گنہگار کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرے رحم کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس مجتہد سے کہا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایک ایسا لفظ کہا تھا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دی۔ یہاں ایک بڑا سبق ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بغیر علم کوئی بھی بات کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت سے حسن خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ آدمی مجتہد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجتہد کہا، لیکن آخرکار وہ جہنم میں گیا اپنے اعمال پر غرور کرنے کی وجہ سے۔ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھی موت کی دعا مانگو اور کبھی بھی کسی کو بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ انہیں اس طرح معاف کر دے گا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اس پورے قصے کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ اچھا اختتام مانگنا۔